السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیوں ناراض ہو گئے۔ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کون سا گناہ کیا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ہر دن اپنی ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کو محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر زیادہ وقت گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کم ملتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ زیادہ وقت نہیں رہتے، اور ساری ازواج مطہرات ایک جگہ اکٹھی ہو گئی اور اس بارے میں باتیں کرنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس زیادہ وقت کیوں گزار رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس زیادہ کیوں رہ رہی ہیں۔ وجہ معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کسی نے شہد تحفے میں بھیجا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت ان کے گھر گزر جاتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد نوش فرمانے میں دیر ہو جاتی ہے۔ شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو بڑے مزے لے کر آرام سے نوش فرماتے۔ اس کی مٹھاس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور فائدہ اٹھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے شہد کو پیتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر دیر ہو جاتی، اور اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گزر جاتا، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کے ساتھ تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سوتن پن ہونے کے باوجود بھی کافی دوستی تھی، اور ان دونوں میں اکثر بات چیت ہوا کرتی تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر زیادہ وقت گزار رہے ہیں کیونکہ انہیں شہد کسی نے بھیجا ہے، اور ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ سے مغافر کے پھول کی بدبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ انہیں کسی بھی قسم کی بدبو پسند نہیں تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بس خوشبو آیا کرتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
عنہا نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مغافر کے پھول کی بدبو آ رہی ہے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس گئے تو ام سلمہ نے بھی ایسا ہی کہا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چلے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ ارشاد فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مغافر کے پھول کی بدبو آ رہی ہے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی بدبو پسند نہیں ہے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ سب ازواج مطہرات کہہ رہے ہیں کہ بدبو آ رہی ہے تو بدبو آ رہی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں قسم کھائی کہ اب میں شہد کبھی نہیں پیوں گا اور میں شہد کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی اپنی زندگی میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حفصہ، میں نے یہ جو قسم کھائی ہے تو اس کو تم راز ہی رکھنا، اس قسم کو کسی پر ظاہر مت کرنا اور کسی کو معلوم ہونے مت دینا۔ لیکن یہ بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا دی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے حفصہ، میں نے تمہیں ارشاد فرمایا تھا کہ میری بات کو راز راز ہی رکھنا، تم نے یہ بات حضرت عائشہ کو کیوں بتائی؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حفصہ، مجھے غیب کا علم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اتری اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ تحریم لے کر نازل ہوئے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی اوپر اس چیز کو حرام نہیں کر سکتے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کر رکھا ہے، اور شہد ایک حلال چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر حلال کو حرام نہیں کر سکتے، اور آپ کو اس قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر غیب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ترکیب تھی کہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ رسول اللہ، آپ سے مغافر کے پھول کی بدبو آ رہی ہے، اور تمام ازواج مطہرات ایک ہی بات کہہ رہی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سچ سمجھ لیا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ترکیب تھی تاکہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس زیادہ وقت نہ گزاروں۔ وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ناراض ہو گئے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اور حفصہ، تم دونوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ ناراض ہے، کیونکہ تمہاری وجہ سے، تمہاری ترکیب کی وجہ سے میں نے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دی تھی،
تھی اور اللہ تعالیٰ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔